جب کافر جہنم میں پہنچے گا تو جہنم کا جو جیلر ہے اس فرشتے کا نام ہے مالک، جو جہنم کا داروغہ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کے آرڈر کے خلاف سانس نہیں لے سکتا جہنمی۔ جس طرح اس کا حکم ہوگا اسی طرح سے دوزخ میں کافروں کو رہنا ہے، اور تا ابد رہنا ہے، مگر ان کا جہنم میں کبھی بھی دل لگے گا ہی نہیں۔ بار بار مالک کے یہاں درخواست دیں گے کہ ہمیں ایک دن ہفتے میں ہالیڈے کا ملنا چاہیے، چھٹی ملنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مالک 1000 ایئرز کے بعد جواب دے گا، انکم ماکثون، تمہیں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، چھٹی ملنے کا سوال ہی نہیں۔ 1000 سال انتظار کرنے کے بعد جواب آیا، اس وقت اس کی مایوسی کا کیا حال ہوگا؟ تو کافر کا دوزخ میں جی لگے گا ہی نہیں، اور مرضی نہیں چلے گی اس کی۔ مالک جو داروغہ ہے وہ جو کہے گا وہی کرنا ہے۔ اور مومن جب دوسری دنیا میں پہنچا تو حروف سیدھے ہو گئے، باغ نہیں باغات ملے، اور ایسے باغات ملے کہ جہاں سے وہ کبھی منہ ہونا چاہے گا ہی نہیں۔ ایسا جی اس کا لگ جائے گا جیسے باغ میں جی لگتا ہے، ایسا جنت میں مومن کا ایسا جی لگ جائے گا کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے دوسری جگہ جانا ہی نہیں چاہے گا۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد میں فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں پہنچنے کے بعد میں جو جی چاہے گا ملے گا، اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ایسا منظر ہوگا۔ آج کل دنیا ہائی وے کے دونوں طرف شاندار درخت لگاتے ہیں، پھول پھلواریاں، تاکہ آدمی ڈرائیونگ کرتا بھی جائے، دائیں بائیں درختوں کا منظر بھی دیکھتا جائے۔ تو جنت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے جس سے آنکھوں کو سرور حاصل ہوگا، اور اسی مناظر میں بیوی بھی ہے، حوریں بھی ہیں۔ اور حوریں اور بیوی کے علاوہ جنت میں ایسے ویو ہیں، ایسے مناظر ہیں کہ آدمی دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور جو جی چاہے وہ ملے گا۔ گلاب جامن لاؤ، پلیٹ بھر کر آئی، خوب کھائی۔ لڈو لاؤ، پلیٹ بھر کر آئی، تو وہ لڈو بھی گلاب جامن جیسے ہی ہیں۔ تو پھر یہ جنتی کہیں گے یہ گلاب جامن تو ہم نے ابھی کھائے ہیں، ہم نے لڈو منگوائے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یہ لڈو ہیں، آپ کھا کر تو دیکھیں۔ اب جو اسے کھایا تو لڈو کی مزہ آ رہا ہے۔ وہ اتو بھی متشابہ، جنات میں رزق لائے گا ہم شکل، دیکھنے میں دونوں گلاب جامن ہے، حالانکہ پہلا گلاب جامن تھا، اب تو لڈو ہے، اس کا مزہ لڈو جیسا ہے۔ ایک جیسے پھل رزق لایا جائے گا جنت میں۔ اب طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، بھئی واہ، ہم سمجھتے تھے کیا اور نکلا کیا۔ ایک مولانا صاحب نے یہ مضمون بیان کیا کہ جنت میں جو جی چاہے ملے گا۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا، اجی مولوی جی جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ یو پی میں دیہاتی حقے کے بڑے عاشق، تو اس نے پوچھا کہ جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ آج کے کہیں بھئی جنت میں بیڑی ملے گی پینے کو، سگریٹ ملے گی پینے کو۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر تیرا جی اس گندی چیز کو پینے کو چاہے گا تو ضرور ملے گا، بیڑی بھی ملے گی، سگریٹ بھی ملے گی، حقہ بھی ملے گا۔ مگر جنت میں آگ نہیں،
बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़े, हुक्का भरने के लिए जाओ जहन्नम में से आग लेकर आओ। क्यों? जन्नत में आग तो है नहीं, तो आग के बगैर चिंगारियों के बगैर हुक्का कैसे ताजा हो? जाओ जहन्नम में भर कर आओ। बहरहाल अल्लाह पाक जल्ला शानुहु व मनवालुहु ने हमारी इस जिंदगी को बड़ा शानदार, दिल फरेब, जिस पर दिल रीझे ऐसी जिंदगी बनाई है। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जमीन हमने पुरफरेब बनाई है, और जमीन पर जितनी चीजें हैं, जमीन के ऊपर उगती हैं, ऊपर देखो तो चांद तारे हैं, हवाएं हैं, ये जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने जमीन के लिए ब्यूटी बनाया। इसलिए बनाया है कि हम तुम्हें जांचना चाहते हैं कि तुम में से फर्स्ट डिवीजन में कामयाब कौन होता है और कौन सबसे ज्यादा शानदार अमल करके आता है, और जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे कौन हासिल करता है। ये जानने के लिए हमने इस दुनिया को ऐसा पुरफरेब बनाया है। हिंदुस्तान में एक बड़े आलिम गुजरे हैं, हजरत मौलाना अबुल हसनात अब्दुल हई लखनवी कुद्दसा सिर्रुहु। 150 साल पहले गुजरे हैं, लखनऊ के बड़े आलिम गुजरे हैं। उनके वालिद हैदराबाद नवाब के यहाँ वजीर थे, उस पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका एक ही लड़का था, वो पढ़ता था। तो वालिद ने कमरे के हर दरवाजे पर जूते चप्पल रख रखे थे, और उस तालिबे इल्म की हर जरूरत उस कमरे में मुहैया कर रखी थी, ताकि उसका एक मिनट भी जाए न हो। जिधर दरवाजे जाए वहीं चप्पल है, उधर गया तो वहां भी चप्पल है, इधर गया तो वहां भी चप्पल है। केला खाने को तो केला भी रखा है, आइसक्रीम खाने को तो आइसक्रीम भी रखी है, जामन खाने को तो जामन भी रखा है। ऐसा उन्होंने इंतजाम कर रहा था। चूंकि वजीर थे, हैदराबाद की गवर्नमेंट के वजीर थे, पैसों की कमी नहीं थी, तो बेटा पढ़ रहा है, उसके लिए इंतजाम कर रखा है। तो अल्लाह ताला ने हम बंदों के लिए ये दुनिया में हर चीज मुहैया कर रखी है, ताकि देखें कैसा पढ़ता है, ये कैसा अमल करता है। उसी सिलसिले का किस्सा है। एक नौकर भी बैठा रहता था, वो कमरे में तालिब इल्म पढ़ता था, वहां एक नौकर भी बैठा है, जो कहना इसे कहो। तो तालिब इल्म ने पढ़ते पढ़ते नौकर से कहा, पानी पिला। वो नौकर पानी लेने गया, तो अब्बा ने देखा, उन्होंने पूछा, भाई किसके लिए पानी ले जा रहा है? उसने कहा, साहिबजादे ने मांगा है। तो अब्बा ने कहा कि क्या कर रहा है वो? कहा पढ़ रहा है। तो इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि क्या पढ़ रहा है? जिसको पढ़ते हुए प्यास महसूस हुई, वो क्या पढ़ रहा है? बहुत अफसोस हुआ। फिर अचानक जहन में एक ख्याल आया। उन्होंने नौकर से कहा, ला गिलास, और उसमें खाने का कोई तेल, मसलन सरसों, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, गिलास भर दिया, और ये कहा, जा ला ले जा कर दे। तो वो तालिब इल्म पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसने ला कर दिया, उसने पी लिया, और पी करके गिलास रख दिया, और वो पढ़ रहा। वो गिलास लेकर वापस रखने आए कि क्या हुआ? तो उसने कहा, वो तो मैंने साहिबजादे को दिया, उन्होंने पी लिया और गिलास मुझे वापस कर दिया। तो खड़े हुए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए, 2 नफलें पढ़ी और कहा कि उसको प्यास लगी नहीं। अचानक ख्याल आ गया, पढ़ते पढ़ते उन्होंने तेल पी लिया, उसको पता नहीं चला कि मैं क्या पी रहा है। इसका मतलब ये कि उसको होश नहीं है, वो इतना किताब में मगन है कि उसको होश ही नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र बजा लाए, 2 नफलें पढ़ी। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके पर मोमिन को
اس دنیا کے اندر رہ کر کے اگلی دنیا کی تیاری کرنی، اصل زندگی آگے آ رہی ہے، اور یہ بات ہر مومن جانتا ہے، اور یہاں سب مومنین ہیں کہ اگلی زندگی آگے آ رہی ہے، اور یہاں اس زندگی میں شارٹ پیریڈ ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ختم، اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کی باڈی کمزور بنائی، 80 سال ہوتے ہوتے ہر چیز جواب دے جاتی ہے، پیر جواب دے گئے، ہاتھ جواب دے گئے، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز جواب دے گئی، اسٹرانگ باڈی نہیں بنائی۔ اگر اسٹرانگ باڈی بناتی، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تو 60 ہاتھ کا قد ہوگا، اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا، اور کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی۔ اگر ایسا بدن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بناتے تو ہزاروں سال عمل کرنا پڑتا، تب جنت ملتی۔ اب تو ہزاروں سال عمل نہیں کرنا، 50 سال عمل کرنا ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا عمل نہیں کرنا، اس کے بعد مر گئے، اور یہ بدن فنش، مٹی میں مل گیا، رل مل گیا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکے گا تو اس وقت میں ہماری باڈی کے جو اجزاء مٹی بن گئے ہیں، وہ ساری مٹی جمع ہو کر کے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کی جو کھال کاٹ کر پھینک دیتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتی، وہ مٹی بھی آئے گی، اور اسی پہلی باڈی کی مٹی سے دوسری باڈی بنے گی۔ اور وہ اتنی مضبوط بنے گی کہ جنتی جنت کی نعمتوں سے تا ابد متمتع ہوگا، اور جہنمی جہنم کے عذاب سے ہمیشہ سزا پاتا رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر چیز مہیا کی ہے، کیونکہ انسان کو عمل کے لیے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اس کو اس زندگی میں پڑھنے اور مطالعے کے علاوہ کوئی ہوش ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اگلی زندگی کو اللہ شاداب بنائے، اللہ خوشحال بنائے۔ یہاں کی زندگی تو جیسے ویسے گزر جائے گی، کچھ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بقدر ضرورت تو فکر کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا اللہ نے فرض کیا ہے، مگر سیکنڈ نمبر کا فرض ہے، فرسٹ نمبر کے احکام اور ہیں۔ نماز پہلے پڑھو پھر روزی کماؤ، حج پہلے کرو پھر نوکری کرو، زکوٰۃ پہلے دو پھر تم کو کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا تو بیلنس کم ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان پہنچے گا۔ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، زکوٰۃ نکالو، پھر جو باقی سرمایہ بچے اس سے کاروبار کرو۔ روزہ پہلے رکھو پھر ہل چلاؤ، دوپہر تک، اگر دوپہر کے بعد ہل نہیں چلا سکتے تو بند کرو، صبح سے دوپہر تک ہی ہل چلاؤ، روزہ پہلے رکھو۔ تو حلال روزی کمانا اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ فرسٹ نمبر کے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ مضمون سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی